میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ سارے سوال شامل ہو جائیں۔ ناہید قریشی جہلم سے یہ لکھتی ہیں کہ جی حضرت جی میری عمر 50 سال ہے اور میں گزشتہ 25 سال سے جاب کر رہی ہوں۔ اب بیماری اور شدید کمزوری کے باعث میں جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن میرے سسرال والے اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ میں صرف شرعی نقطہ نظر سے اپنے فرائض پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا سسرال والوں کی معاشی طور پہ یہ معاونت میرے فرائض میں شامل ہوتی ہے، خاص طور پہ جب میری ہمت بھی جواب دے چکی ہو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں اور ہم واقف نہیں ہیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ روزی کما کر لانا یہ خاتون کے فرائض میں سرے سے ہے ہی نہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے لیے ہو، گھر کے لیے سسرال والوں کے لیے، یا کسی کے لیے یا میکے کے لیے ہو، یعنی روزی کمانے کی جو جاب ہے یہ بنیادی طور پر مرد کے حصے میں، شرعی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے صحیح۔ اور گھر کو سنبھالنا، اس روزی کو ضائع نہ ہونے دینا، عزت کی حفاظت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ عورت کے فرائض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی فرائض بانٹ دیے گئے نا۔ سبحان اللہ۔ مرد کے فرائض باہر کے ہیں، کاروبار کرنا، مزدوری کرنا، نوکری کرنا، یہ وہ، اور روزی کما کے لانا یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے اور فرائض میں سے ہے۔ عورت کے فرائض میں سے ہے مرد کی جو کما کر گھر لاتے ہے اسے ضائع نہ ہونے دے، اچھے طریقے سے گھر کو چلائے، اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے اور بچوں کی تربیت کرے، یہ اپنے اپنے فرائض ہیں۔ اب خاص حالات میں جہاں کہیں کوئی مرد معذور ہو گیا یا مرد نہیں رہا یا کوئی تنگی آ گئی تو عورت کو کمانا پڑا تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اس پر اوور برڈن ہے، صحیح، یعنی اس کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری میں نہیں ہے، بلکہ اس پر مزید بوجھ ہے، اور وہ اگر خلوص سے کر کے اپنے اہل خانہ کو، خاندان کو پال رہی ہے تو اسے اللہ اجر دے گا، بامر مجبوری۔ بامر مجبوری۔ اور شوقیہ ملازمت کرنا عورتوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ جو اکثریت ہے نا ہماری بچیوں کی جو شوقیہ ملازمت کرتی ہیں، کروڑ پتیوں کی بچیاں بھی جو ہیں، وہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھی ہے، کوئی کہیں بیٹھی ہے، کوئی بازار میں بیٹھی ہے، کوئی کسی کی سیکٹری لگی ہوئی ہے کسی فرم میں، تو یہ اس کا شرعی جواز کوئی نہیں ہے، کیونکہ خواتین کے فرائض میں روزی کمانا نہیں ہے۔ نہیں، اچھا یہ مطلب دیکھیے کتنی کلیئر کر دی گئی ہیں چیزیں، لیکن اس کے باوجود، اور یہ آج کل جو زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کمپرومائز تو کوئی کرتا نہیں۔ وہ کہتی ہیں جی میں بھی کما کے لاتی ہوں، تم بھی کما کے لاتا ہے، تو فرق کیا ہے، میں کس بات پہ تمہاری بات مانوں؟ تو یہی سے پھر بات آگے چل پڑتی ہے، گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس بچی کا جو وہ کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ایک اگر کما کے لا رہا ہے، دوسرا بچوں کو سنبھال رہا ہے، تو دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اور اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ خاندان بہت اچھا چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دین سے دوری اصل، جی ہاں، جتنا دین سے دور جائیں گے اتنے حالات بگڑتے جائیں گے۔ میجر ہمایوں ہیں جی یہ کھانیہ سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی دم، تعویذ اور وظائف کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دم، تعویذ اور وظائف کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ کوئی صحیح قرآنی آیت یا وہ کلمات جو حدیث سے ثابت ہوں یا ایسے کلمات جن پر کوئی شرعی گرفت نہ ہو، ٹھیک،
اور وہ اس مرض یا اس بیماری کے لیے بتائے گئے ہوں. بہت سی چیزیں ملتی ہیں حدیث شریف میں کہ یہ پڑھ کر پھونک ماریں درد ٹھیک ہو جائے گا، اس سے بخار جاتا رہے گا. بعض آیات ہیں قرآن کریم میں وہ لکھ کر پہنا دی جائیں تو شفا ہو جاتی ہے، لیکن سب من جانب اللہ ہوتا ہے اور ان میں اثر یا تاثیر ہوتی ہے. یعنی یہ جب کوئی جادو کرتا ہے، کفری کلمات پڑھتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جب قرآنی تو آیات پھر قرآنی آیات سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سائنس اس کو پروف کرے گی کہ یہ واقعی فائدہ ہوتا ہے. نہیں، سائنس نے پروف کر دیا ہے. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا ایک جاپانی سائنٹسٹ کی، اس نے کہا جی میں نے پانی کو چیک کیا اور اس کے سارے جو تھے اس میں آئٹمس، اس میں کیا ہے میں نے دیکھا، اور پھر اس پر میں نے ایک بندے سے کہا کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 2-4 بار پڑھ کے پھونک مار دو. اس نے پڑھ کر پھونک مار دی تو پھر میں نے جب چیک کیا تو اس کے وہ سارے بدل چکے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سائنسی انداز سے اس میں جو اجزاء تھے وہ مختلف ہو چکے تھے، تبدیلی آ چکی. تو سائنس تو پروف کر چکی ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کے مطابق ہو اور فائدہ دینا نہ دینا اللہ کریم کا کام ہے. اور یہ ایک سبب ہے، ہو سکتا ہے اللہ کریم اس سبب سے شفا دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر فاروق ڈی سی خان سے یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارا حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں یا کسی اپنے سے بڑے ملنے جاتے ہیں، کسی ضلعی افسر سے یا صوبائی وزیر سے یا کسی ایسی شخصیت سے، تو آپ کا حلیہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے بن ٹھن کے جاتے ہیں. جب اللہ کے حضور جانا ہے تو حلیہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میکسیمم اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس، اچھا حلیہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ آپ اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اویلیبل ریسورسز میں جو بھی بہتر آپ کر سکتے ہیں وہ کر کے. تو پھر میں پڑھ رہا تھا سوانح امیر تیمور کی، تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس نے ساری عمر سفر ہی کیا اور لڑتا بڑھتا ہی رہا ہے. جی ہاں. تو کہتے ہیں ایک شہر میں پہنچا تو وہاں جب میں نے کیمپ لگایا اور ظہر کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا لوگ عید کی طرح کے لباس پہن کر نکل رہے ہیں. تو میں بھی نکلا کہ اس کی بھی عادت تھی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا تھا، تو میں بھی نکلا نماز کے لیے. تو میں نے عام لوگوں کو دیکھا بڑے، وہ تو بن ٹھن کے آتے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اب آیت کریمہ یاد نہیں، قرآن میں آیت بھی ہے کہ نماز کے لیے جاؤ تو اچھا لباس پہنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ہم لباس کیوں نہ پہنے، واپس آئیں گے تو اتار کر کام کے لیے دوسرے کپڑے پہن لیں گے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میں رک گیا. میں نے کہا بات تو ان کی ٹھیک ہے. تو میں واپس آ کے پھر میں نے کپڑے بدلے اور اچھا اپنی طرف سے جو درباری لباس تھا وہ پہن کر نماز کے لیے گیا. اور پھر وہ کہتے کہ میں نے پھر مسجد تیار کروائی لکڑی کی، اور کھل جاتی تھی، جڑ جاتی تھی. پھر میں جہاں میرا کیمپ ہوتا تھا وہ مسجد جوڑ دیتے تھے اور اسی میں با جماعت خوش لباسی سے ہم نماز پڑھا کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جی ملیکہ خان نے لاہور سے، اور انہوں نے بھی جو سوال بھیجا ہے یہ بڑا کامن سوال ہے. یہ کہتی ہے کہ جی آج کل بچوں پہ سختی کرنے سے بے حد منع کیا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اور سکولز کے باہر لکھ دیا گیا ہے کہ مار نہیں پیار. آپ یہ فرما دیجئے کہ اس سلسلہ میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی بچوں کو سرے سے نہیں مارنا چاہیے یا بوقت ضرورت جب ناگزیر ہو تو سزا دی جانی چاہیے؟ گزارش یہ ہے جی کہ بچہ جو کچھ پیار سے سیکھتا ہے وہ مار سے سیکھتا نہیں. مار سے سیکھتا نہیں. ٹھیک ہے. یعنی مار اسے وہ چیز نہیں سکھا سکتی جو اسے پیار سکھاتا. آپ ایک بچے سے پیار کرتے ہیں، ایک کہانی کے انداز میں اسے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو وہ دلچسپی بھی لے گا اور سمجھ بھی جائے گا. آپ اسے 2-4 چپیڑیں لگا کر کہتے ہیں یہ بات اس طرح کر لو تو شاید وہ الفاظ رٹ لے
لیکن اس حقیقت یا کیفیت کو نہیں پا سکے گا. بالکل صحیح ہے. اس کے مائنڈ میں ایک وہ بیریئر آ جائے گا. بیریئر آ جائے گا نا, وہ اپنی پسند کے خلاف جا رہا ہے نا, آپ زبردستی لے جا رہے ہیں, تو وہ آپ کے ڈر سے چلا تو جائے گا, الفاظ یاد کر لے گا, لیکن اسے مزہ نہیں آئے گا اس میں. صحیح. تو اگر آپ نے پیار کے انداز سے اور اسے محبت سے کوئی بات سمجھائی تو وہ شاید اس کی گہرائی تک چلا جائے. تو یہ طریقہ تو اچھا ہے. اور مار یا سزا کا جو تصور ہے, اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس چیز سے جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں لوگوں میں کچھ خطرہ پیدا ہو کہ یہ کرنے سے یہ نتیجہ ہوتا ہے. صحیح. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ برائی ختم ہو کر نیکی کا ذوق بھی پائے, معاشرے کی اصلاح بھی ہو. تو بچے کو مارتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جیسا بچے کی حیثیت ہے سزا ویسی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ میں اب 6.5 فٹ کا جوان ہوں, میں اپنی طاقت میں کس کر تھپڑ ماروں, 6 سال کا بچہ ہے تو میں اگر سزا دے رہا ہوں تو مجھے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی عمر 6 سال ہے, 8 سال ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہے, ضرب کتنی سہ سکتا ہے, یہ جھڑک کتنی سہ سکتا ہے. بالکل صحیح. سزا نری سزا نہیں ہونی چاہیے. اندازہ تو بعض وقت ضرورت پڑتی ہے, بچہ دھیان نہیں دیتا, بچہ دلچسپی نہیں لیتا, تو اسے بندہ جھڑک بھی دیتا ہے کہ ایسا کرو, لیکن وہ اس کی عمر اس کی برداشت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈنڈے لے کر آپ پیٹنا شروع کر دو. بالکل صحیح. اور دوسرا اس کو کچھ اور طریقے سے بھی سزا ضروری ہے, اصلاح کے لیے سزا ضروری ہے, لیکن سزا ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق دی جائے. بالکل ٹھیک. اور عین ضرورت کے وقت دی جائے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, تو یہ آخری چارہ کار سزا ہوتی ہے. اور تعلیم میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ بچے کی دلچسپی پیدا کر دیں اس موضوع کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں. یہ استاد کا کمال یہ ہے کہ بچوں کو اس میں دلچسپی ہو جائے اور اسے سیکھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور ان کے سامنے کچھ ایسے انسینٹیوز رکھ دیے جائیں کہ جن کو اچیو کرنے کے لیے وہ محنت کریں اور پڑھیں, تاکہ انہیں مار کی ضرورت ہی نہ پڑے. نہیں, مار کی ضرورت کی بجائے جی ہمارے ہاں اس ادارے میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو بچے اچھے نمبر لیتے ہیں ان کو بیجز لگائے جاتے ہیں, رینک دیا جاتا ہے, نقد انعامات بھی دیے جاتے ہیں. دیکھیے نا, اس طرح کے انسینٹیوز ہوں گے تو بچے کے اندر شوق پیدا ہوگا, وہ خود بخود پڑے گا. سلمان ارشد لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ مومنین کفار کے لیے انتہائی سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں. یہ دونوں ضدیں ایک ہی وقت میں ایک انسان میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہی تو کمال ہے اسلام کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے, انہوں نے بڑا سائیکالوجی کا بہت بڑا سوال انہوں نے کر دیا ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت وسیع موضوع ہے. صحیح. کہ آدمی شہوات کے تابع ہوتا ہے. صحیح. آدمی میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. شہوات میں غصہ بھی آ جاتا ہے, لالچ بھی آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اس کے لیے آدمی کچھ بھی کر گزرتا ہے, غصے میں بھی ہوتا ہے, کچھ بھی کر, کہیں سے لالچ ہوتا ہے, کچھ بھی کر گزرتا ہے. اور یا پھر اس میں جو اچھی اوصاف ہیں, محبت ہے, پیار ہے, تعلق ہے. بعض لوگ ایک محبت ایک تعلق کے لیے جان دے دیتے ہیں, لیکن یہ دونوں یک وقت نہیں رہتے. یا بندہ اس طرح کا ہوتا ہے, پیار سے محبت سے بات کرتا ہے, یا پھر قوت غضبیہ یا شہوانیہ کے یہ بہیمیت میں سے ہیں, یہ ان کے تابع آ جاتا ہے. لیکن اسلام کا کمال یہ ہے اور تعلق باللہ کا کمال یہ ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو لوگ آپ سے منسلک والذین معہ, شرط یہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کے ساتھ چمٹ گئے, آپ کا دامن تھام لیا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو وہ ان جذبات کے اوپر حاوی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ دنیا کی آپ انقلابات کی تاریخ پڑھیں, ہٹلر نے کتنا انقلاب برپا کیا, ماؤ زیتونگ نے, دوسرے فرانس والوں نے, اور بہت سے لوگ ہیں جن کے نام اب سب کے تو نہیں گنے جا سکتے. انہوں نے قوت غضبیہ یا شہوانیہ کو بھڑکایا. صحیح
انسانوں کو لالچ بھی دیا، قوت شہوانیہ کوئی بھڑکا تمہیں یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ جو حکمران ہے یہ ظالم ہے، یہ انہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا، قوت غضبیہ کو بھی، یہ دونوں تو جمع ہو گئیں۔ صحیح۔ لیکن جب ان کی آنکھ کھلی، جب انقلاب آ گیا، جب حکومتیں بن گئیں، تو کیا وہی لوگ آج اس انقلاب کے بانیوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ برا بھلا نہیں کہتے بالکل ایسی پھرتے، اور بات ہے، بالکل بازاروں ایسی پہ بھی بات۔ لکھتے پھرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور ہٹلر کا نام جرمنی میں اب سننے کا کوئی روادار نہیں، موزے تم کے لیے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی جی ہیں۔ ہاں، بالکل ایسے اسی ہی۔ طرح انقلاب روس کے بانیوں کو آج روسی گالیاں دے رہے ہیں۔ جب وہ نشہ اترا تو ہوش آ گئی، لیکن یہ ایک جو قوت غضبیہ اور شہوانیہ پر قابو پا لینا، سبحان اللہ۔ وہ بندے کے تابع ہو جائیں اور بندے کو ان کے مصرف کا پتہ لگ جائے کہ یہاں میں نے قوت غضبیہ کو خرچ کرنا ہے، یہاں قوت شہوانیہ کو بڑھانا ہے، تو یہ تو بہت بڑا کمال ہو گیا۔ سبحان یعنی اللہ، ہمیشہ انسان جذبات کے تابع رہتا ہے، وہ کیا کیفیت ہے کہ جو جذبات کو اس کے تابع تابع کر کر لے۔ لیا جائے، کیا بات۔ تو یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان کہ اللہ، جذبات بندے کے تابع آ جاتے ہیں اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور محبت کہاں کہاں کرنی کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ جہاں کافر یا کفر کی بات آتی ہے تو وہ کفر کے لیے چٹان بن جاتا ہے، تلوار بن سبحان جاتا ہے، اللہ۔ برق تپاں بن جاتا ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو مومن کے لیے وہ سراپا محبت بن جاتا ہے۔ بلکہ یہ واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں کہ مومن نے تلوار اٹھائی جہاد میں اور سامنے کافر نے کلمہ پڑھ دیا تو اس نے تلوار نیچے کر کے سینے لگا لی۔ سبحان اللہ۔ یہ سبحان واقعات اللہ۔ واقعی اب یک وقت مطلب اس کی ملتے ہیں دونوں کیفیات آ گئی۔ اسلام کے بنیادی مارکوں میں اللہ، سبحان ایسے اللہ۔ واقعات بھی ملتے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ گویا جو دامن رسالت سے پیوست ہوا وہ اتنا اوپر چلا گیا، معیت رسالت نے اسے معیت الہیت آگ کر دی، اور اس میں وہ قوت آ گئی کہ وہ جذبات کے اوپر خود حکمران ہے، سبحان اللہ، ورنہ ہر بندے پر اس کے جذبات حکمران ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار اوپر تھا، اس کو نوٹ کر لیجئے، 033349555021۔ اس پہ ہمیں SMS کیجئے، آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو questions@almurshid.tv، اس پہ ہمیں اپنی ای میل بھیجئے، آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں ہم نے شامل کیا تھا۔ پروفیسر ماجد حسین گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت تو اللہ کریم جانے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے صحیح، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو کچھ کیفیات جو من جانب اللہ جبرائیل امین لائے، انہیں سینہ اقدس میں اتارنے کے لیے جو ایک استعداد وحی کو سمجھنے کی پیدا ہو جائے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور انبیاء بھی اسباب سے پیدا بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی والدین ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، اسی طرح نارمل انبیاء بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کی صحت اور بیماری بھی نارمل آدمی کی طرح ہوتی ہے، وہ دنیا سے پردہ بھی فرما جاتے ہیں، ایک نظام ہے قدرت کا۔ اسی طرح جو روحانی نظام ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، اور 3 دفعہ بھینچنے سے یہ انہوں نے 1 دفعہ بھینچا، پھر فرمایا، پھر عرض کی کہ اقرا، آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، پھر بھینچا، پھر عرض کیا کہ اقرا بسم ربک، آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، تیسری دفعہ بھینچا
تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے اس بیچنے سے من جانب اللہ وہ کیفیات پڑھنے کی آپ وسلم میں وجود اثر میں آ گئی. سبحان اللہ. اب اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جبرائیل امین کو حضور کے استاد تھے، آپ کے خادم تھے، لیکن اللہ نے ایک امانت انہیں دی، انہوں نے جا کر سینہ اثر میں رکھ دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس میں مصلحت کیا ہے یہ تو وہ بھیجنے والا جانے اور رکھنے والا جانے. تو اسی طرح صوفیاء بھی جب کسی کو حلقے ذکر میں لیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ اسے 3 دفعہ توجہ دی جائے. ایک دفعہ ذکر کرایا جائے سب لطائف پر، پھر شروع سے سب لطائف پر، پھر شروع سے سب لطائف پر. تو وہ سنت ابھی تک صوفیاء کے ہاں تو آ رہی ہے. اور اگر اساتذہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایک سوال کو 3 مرتبہ دہرا دیا کریں تو میرے خیال طالب علموں کو ساری عمر نہ بھولیں. جی ہاں، اور مارنے کی ضرورت نہ پڑے. صحیح بات. تو یہ مطلب ہے وہ ایک استعداد آ جاتی ہے، اس کی ایک برکت قیامت تک ہے. سبحان اللہ. کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے تو اگر ایک کویسچن کو 3 بار دہرا دیں، آج پڑھایا کل پھر دہرا دیں، پرسوں پھر دہرا دیں، تو میرا خیال ہے وہ بچے زندگی بھر وہ کویسچن نہیں بھولیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے یہ کیفیت آ جائے. آبدہ حماد ٹوبہ ٹیک سنگھ سے یہ کہتی ہیں کہ جی خلوص کے بغیر کوئی عمل مقبولیت کا درجہ نہیں پاتا اور تمام عبادات کے لیے خلوص شرط ہے. اگر کسی میں خلوص نہ ہو تو وہ اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے کیسے خلوص پیدا کرے؟ خلوص کی پیدا کرنے کا نسخہ اللہ کریم نے بتا دیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کرو، اس سے دل میں اطمینان، سکون، خلوص پیدا ہو جاتا. سبحان اللہ. اب ہمارے جو 24 گھنٹے کے دن رات ہیں ان میں اگر ہم 24 منٹ بھی نکال لیں اور ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر صرف بیٹھ کر اللہ 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 کریں تو خلوص پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کی ذکر سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تمیز الدین ملتان سے یہ لکھتے ہیں جی میری عمر 65 سال ہے، افسوس کہ حیات رائے گاں گئی. اب آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں تو یہ احساس شدت اختیار کر جاتا ہے. میں نے اس پروگرام میں ذکر خفی کے بارے میں کچھ سوالات کے جوابات سنے ہیں جو بے حد پسند آئے اور اس ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوا، مگر صد حیف کہ میں ذکر خفی کا طریقہ نہیں جانتا. براہ کرم ارشاد فرما دیجیے. ہمارا ذکر خفی کرنے والے ساتھی ملتان میں بھی ہیں اور بہت بڑی جماعت ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں. اور وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پرنسپل ہیں میڈیکل کالج کے، وہ ذکر کراتے ہیں، سربراہ ہیں، اور لوگ بھی ہیں. تو یہ دفتر سے دارالعرفان سے ملتان کی جماعت کا پتہ لے لیں. صحیح. اور وہاں رابطہ کرنا، وہاں سیکھ لیں، یا اگر یہاں تشریف لانا چاہیں تو جب کبھی چاہیں یہاں آ جائیں ایک آدھ رات لے کر. صحیح. یہاں سے سیکھ کے چلے جائیں. یا جو ہمارا نمبر اپنا تمیز الدین صاحب جو ہمارا نمبر اسکرین پہ ابھرتا ہے اس کو بھی نوٹ کر کے اس نمبر سے بھی آپ کو وہ نمبر رابطہ کر کے پتہ کر لیں اور کوئی سکھانے والا مل جائے گا انشاءاللہ. صحیح. عنایت اللہ صاحب ہیں جی کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب میں ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہوں. جب دین کی سمجھ نہ تھی تو خوب رشوت لی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حادثے کے ذریعے راہ ہدایت دکھا دی. اب الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، مگر وہ جو حرام کھایا تھا اس کا شدید دکھ ہے. یہ غالباً اس طرح کی بات پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو بندے کو پتہ ہو کہ فلاں بندے سے میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، اتنے اسے لوٹا دے. صحیح. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر پتہ کوئی نہیں ہوتا، وہ بندے کو مر گئے، چلے گئے، بدل گئے، کمپنیاں تھیں وہ منتشر ہو گئیں، کہیں اور چلی گئیں. تو ایسی حالت میں بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اندازہ کر کے کتنے پیسے لیے تھے اتنے آہستہ آہستہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور جن کے تھے ان کو ایصال ثواب کرتا رہے. اچھا، اگر انسان اس وقت اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ فار ایگزامپل کسی سے اس نے 2 لاکھ لیا لیکن اب اس کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ 2 لاکھ واپس کر سکے، 10 روپے تو اس کی کسی فقیر کو دے کر اسے ایصال ثواب کر دے. نیت رکھے کہ جو آئیں گے دیتا رہوں گا. تو اگر موت آ گئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس راستے پر تو چلنا شروع کر دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یعنی کہ نیت اس نے کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے اگر والا ہے. اللہ نے اسباب دے دیے تو اتنے کر دے گا، نہ دیے تو وہ غفور الرحیم ہے. بہرحال وہ توبہ کے راستے پر عملاً چل تو سبحان پڑا. اللہ سبحان اللہ. عبد الکریم نوشہرہ سے حسن ظن کی حد کیا ہے؟ حسن ظن کی لمٹ یہ ہے کہ جہاں کسی نقصان یا خلاف شریعت بات کا اندیشہ نہ ہو، صحیح، اس حد تک آپ ٹھیک ہے. جا سکتے ہیں جہاں تک کسی دنیاوی یا دینی نقصان کا اندیشہ نہ. اگر یہ کوئی اندیشہ پیدا ہو جائے تو پھر ظن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حقیقت پہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. جہاں دنیاوی بھی اور دینی بھی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو آپ وہاں کسی پر بھروسہ کر سکتے کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک بات. عبد الرحمن واہ کینٹ سے یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن بڑے بڑے مستجاب الدعوات یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. ان دونوں احادیث کو ایک ساتھ اکٹھا کیسے سمجھا جائے یا ان میں مطابقت کو کیسے سمجھا جائے؟ اپنی ضروریات کو اللہ کے لیے، اللہ کی خدمت میں پیش کرنا یہ عین دین ہے، عبادت ہے. صحیح. جوتی کا تسمہ ہے یا ضروریات زندگی، کوئی بھی ضرورت ہے، چھوٹی سی چھوٹی ضرورت چیز، سے مثال بالکل دی ایسے گئی. ہی بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ دعا ہی کرے، اس کے لیے کہ دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے. اسباب بالکل بھی ٹھیک. جو شرعی جائز ہیں اسباب بھی اختیار کرے اور دعا بھی کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کی مرضی، دعا کو حکم نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا ویسا ہو جائے گا. اٹس اے ہمبل ریکویسٹ، صحیح. عاجزانہ درخواست ہے. منظور ہوتی ہے، نہیں منظور نہ ہوئی تو بھی دعا کرنے کا ثواب تو ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ کریں گے کہ کاش میری دعائیں قبول نہ ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میں آپ دوسرے لوگ جاتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، وہ دعا کرتے ہیں، اس کا کام ہو گیا. ٹھیک. جب اس کا کام ہو گیا تو جو انہوں نے دعا کی اس کا اجر مل گیا نا دنیا میں. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کا اجر قیامت میں تو باقی نہیں. تو وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو زندگی بھر دعائیں کرتے رہے اور ان کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا. بالکل تو ٹھیک. ان کو جب آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا کہ بھئی تمہاری یہ دعائیں میرے پاس پینڈنگ ہیں، محفوظ ہیں، میری بارگاہ میں ہیں، ان کا یہ انعام لے لو، تو پھر وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں دعائیں نہ کی ہوتی یا وہ قبول نہ ہوتی تو آج ہمیں انعام ملتا. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو مجھے بھی اس میں سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ دعا کرنا تو لازم ہے. اب قبولیت کہ جو یہاں قبول ہو گئی وہ تو یہیں پہ مل گیا، اور جو نہ ہوئی اس کا آگے جا کے اجر وہاں ملے گا. سبحان اللہ. اظہر خورشید فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں ارشاد ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے وہ حالت رکوع میں ہوں گے یا سجود میں. یہ ہر وقت کوئی حالت رکوع یا حالت سجدہ میں کیوں کر رہ سکتا ہے؟ قرآن کریم میں تراہم رکان سجدہ، اے مخاطب تو انہیں جب دیکھے گا وہ رکوع سجود میں. رکوع سجود ہے کیا؟ انتہائی خلوص سے، انتہائی عاجزی سے اللہ کی عظمت کا اقرار. سبحان اللہ. یہ رکوع ہے اور یہی سجود ہے. تو ان کی زندگی مبارک کا نصب العین یہ تھا کہ جو کام بھی وہ کرتے تھے اس میں مقدم یہ رکھتے تھے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی، خوشنودی شامل ہے یا نہیں. سبحان اللہ. کسی سے بات کرتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، تو ہر کام کے کرنے میں بنیاد یہ ہوتی تھی کہ اس کام کرنے سے اللہ کریم راضی ہوں گے یا خفا ہوں گے. خفا ہوں گے تو میں نہیں کرتا. تو گویا ان کا ہر کام ہی ہر پل، ہر ان کا جو ہے ہر عمل روح کو سجود. سبحان اللہ. رات دن ان کے رکوع سجود میں بسر ہو. اور ایک مومن کے لیے تو یہی ہونا چاہیے بیسیکلی نا، کہ وہ ہر وقت. اسی لیے تو قرآن نے مثال دی ہے کہ اسلام ہے کیا کہ ہم وقت اطاعت الہی میں سرگرم رہو. تھوڑا سا محدود سا وقت ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ خربوں سالہ زندگی میں اگر 100 سال آپ نے عیش و عشرت سے گزار بھی لیے تو کیا کر لیا؟ یہاں عیش بھی کوئی نہیں ہے، عیش بھی کوئی نہیں. زیادہ کھا جاؤ تو بھی بیمار، کم کھاؤ تو بھی بیمار.
صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ایسے ہی حضرت جی پھر سوالات تو ابھی بھی بہت سارے رہ گئے، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ایک نمبر ہمارا اسکرین پہ ابھر رہا ہے، بار بار آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، 0333495521۔ اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی سوال آپ ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجئے، questions@almurshid.tv۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا